زندگی میں اگر محنت اور لگن ہو تو یقیناً کامیابی ایک دن آپ کی بھی باندھی بن جائے گی۔ کامیابی یہ نہیں دیکھتی کہ میرا چاہنے والا امیر ہے یا غریب، لیکن کامیابی یہ ضرور دیکھتی ہے کہ میرے چاہنے والے میں کڑن اور تڑپ ہے یا نہیں۔ دوستو، آج میں جس شخص کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں، انہوں نے اپنی انوکھی کلا سے بچوں کی زندگیوں میں خوشیاں بکھیری ہیں۔ جی ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں مکی ماؤس جیسے بہت سارے مشہور کارٹون کے بانی والٹ ڈزنی کی، جنہیں اینیمیشن فلموں میں ان کی جیت پر 22 بار آسکر ایوارڈ دیا جا چکا ہے، جو کہ اپنے آپ میں ایک قابل تعجب بات ہے۔ ان کی بنائی گئی دی والٹ ڈزنی کمپنی آج دنیا کی ٹاپ میڈیا کمپنیز میں شامل ہے اور اربوں خربوں روپوں کا بزنس کر رہی ہے۔ لیکن دوستو، ڈزنی نے جن کٹھن اور مشکل حالات جھیلنے کے بعد یہ مقام حاصل کیا ہے، ہمیں نہیں لگتا کہ ان کے علاوہ یہ کسی اور کے بس کی بات ہوگی۔ تو چلیے دوستو، بنا کسی تاخیر کے ہم والٹ ڈزنی کی زندگی کو مختصراً اور بالکل ابتدا سے جانتے ہیں۔ والٹ ڈزنی 5 ستمبر 1901 کو امریکہ کے الینوائس شہر میں ہرموسا نام کی جگہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام الیاس ڈزنی تھا، جو کہ ایک کسان تھے اور ساتھ ہی ساتھ پڑھائی کا پیشہ بھی سنبھالے ہوئے تھے۔ لیکن چونکہ ان کے کاموں سے ان کے گھر کا گزر بسر نہیں ہو پا رہا تھا، تو لہٰذا انہوں نے آگے چل کر بازار میں پھل بیچنے کا کام بھی شروع کر دیا۔ یہ سب الگ الگ کام کرنے کے باوجود بھی الیاس ڈزنی کے پاس اتنے پیسے اکٹھے نہیں ہوا کرتے تھے کہ وہ اپنے گھر کو اچھے طریقے سے چلا سکیں اور وہ اپنے بچوں کے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھ سکیں۔ اس لیے انہوں نے اپنا کھیت بیچ دیا، جس میں وہ محنت کر کے کچھ اگا لیا کرتے تھے، اور پھر 1906 میں ہجرت کر کے ایک چھوٹے سے گاؤں مارسلین مسوری میں آ کر بس گئے۔ اس گاؤں میں والٹ کے انکل کی زمین پہلے سے ہی تھی۔ والٹ کے علاوہ ان کے والد کے 3 بیٹے اور ایک بیٹی بھی تھی۔ والٹ ڈزنی بھی عام بچوں جیسے ہی تھے، لیکن ان میں ایک مشغلہ خون کے ساتھ دوڑ رہا تھا، اور وہ مشغلہ ڈرائنگ کا تھا۔ والٹ کو شروع سے ہی ڈرائنگ کے ساتھ جنونی طرز کا لگاؤ تھا۔ وہ اس جنون کے آگے اس قدر بے بس تھے کہ وہ کاغذوں سے ہٹ کر فرش اور دیواروں پر بھی ہر وقت کچھ نہ کچھ بناتے رہتے تھے۔ ایک بار تو حد ہی ہو گئی کہ انہوں نے اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ مل کر تارکول جیسے کالے مادے سے ہی اپنے گھر کی دیوار پر پینٹنگ بنا ڈالی اور ساری دیوار کالی کر ڈالی، جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے ابو سے خوب ساری ڈانٹ سنی۔ ڈزنی نے 7 سال کی عمر میں اپنے ایک پڑوسی کے گھوڑوں کی ڈرائنگ بنائی، اور وہ ڈرائنگ اس پڑوسی کو اس حد تک پسند آئی کہ اس نے وہ ڈرائنگ ڈزنی سے پیسے دے کر خرید لی، اور یہیں سے ڈزنی کی زندگی کی پہلی کمائی شروع ہوئی۔ ہم اگر والٹ ڈزنی کے قریبی کے بارے میں جاننا چاہیں تو وہ انہی کے بھائی رائے تھے، جس کے ساتھ ڈزنی اپنا دکھ سکھ شیئر کرتے تھے، اور اسی کے ساتھ ڈزنی اپنا سارا وقت گزارا کرتے تھے۔ 1909 کے آخر میں والٹ ڈزنی کا ایڈمیشن پاس ہی کے ایک اسکول میں کروا دیا گیا، لیکن بدقسمتی سے ان کا خاندان پیسوں کی تنگی کی وجہ سے اس گاؤں میں بھی زیادہ دنوں تک ٹھہر نہ سکا، اور پھر وہ 1911 میں معاشی تنگی کا سامنا کرتے ہوئے کنساس نام کے ایک شہر میں رہنے کے لیے آ گئے، جہاں والٹ کے ابو الیاس ڈزنی کو ایک جگہ نیوز پیپر اور میگزین بانٹنے کا کام مل گیا، جس سے کچھ پیسے اکٹھے ہونے کے بعد انہوں نے والٹ کا ایڈمیشن بینٹن گرامر اسکول میں کروا دیا۔ لیکن نیوز پیپر کے کام کا بوجھ زیادہ ہونے کی وجہ سے والٹ اور ان کے بھائی رائے کو بھی اپنے والد کا ہاتھ بٹانا پڑا، اور روز صبح 4:30 بجے اٹھ کر کڑاکے کی ٹھنڈ میں پیپر بانٹنے جانا ہوتا تھا۔ پیپر بانٹنے سے فارغ ہو جانے کے بعد وہ اسکول چلے جاتے، اور پھر شام کو اسکول سے واپس آنے کے بعد پھر سے میگزین بانٹنے کے لیے نکل جایا کرتے تھے۔ والٹ اور رائے ان کاموں سے اس قدر تھک جاتے تھے کہ اسکول کی کلاس میں ہی سو جایا کرتے تھے، اور اسی لیے وہ اپنی کلاس کے سب سے کمزور اسٹوڈنٹس میں سے گنے جاتے تھے۔ لیکن اتنے کٹھن دنوں میں بھی والٹ نے ڈرائنگ سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اور انہیں جب بھی فرصت میسر آتی تو وہ میگزین کے کور کو دیکھ کر یا اپنے دماغ سے کوئی خاکہ بنا کر ڈرائنگ کرنے لگتے تھے۔ والٹ اکثر اپنے گھر کے پاس واقع ایک سیلون میں جا کر ڈرائنگ بنایا کرتے تھے، اور ان کی ڈرائنگ اتنی اچھی ہوا کرتی تھی کہ سیلون کا مالک ان کی ڈرائنگ کے بدلے مفت میں ان کے بال کاٹا کرتا تھا، اور جب کبھی بال کٹوانے کی ضرورت نہیں ہوتی تو والٹ کو پیسے بھی دیتا تھا۔ لیکن والٹ ان ڈرائنگز کو پیسے کی لالچ میں نہیں بناتے تھے،
بلکہ اس لیے بناتے تھے کہ سیلون کا مالک ان کی ڈرائنگز کو سیلون کی دیوار پر فریم کر کے لگا دیا کرتا تھا، اور بہت سارے لوگ ان کی ڈرائنگز کو دیکھ کر انہیں شاباشی دیتے اور حوصلہ بڑھاتے تھے، جس سے ڈزنی کو دل سے خوشی ملتی اور ان کا دل مزید مضبوط ہوتا چلا جاتا۔ دوستو، ڈزنی کو وہ دن بھی دیکھنے پڑے جب انہوں نے مسافر ٹرینوں میں جا کر پاپ کارن، کولڈ ڈرنک اور پانی کی بوتلیں بھی بیچیں، اور اسی طرح کے بہت سے کام کر کے ڈزنی نے کچھ پیسے اکٹھے کیے اور کنساس سٹی آرٹ انسٹیٹیوٹ میں آرٹ کی ویکنڈ کلاسز لینی شروع کر دیں۔ آگے کے کچھ سالوں تک یوں ہی پڑھائی چلتی رہی، اور پھر 1918 میں پہلی ورلڈ وار کے بعد ڈزنی نے امریکن فوج میں جانے کے لیے اپلائی کیا، لیکن کم عمر ہونے کی وجہ سے انہیں ریجیکٹ کر دیا گیا، اور پھر انہوں نے اپنی ڈیٹ آف برتھ بدل کر ریڈ کراس میں ایمبولینس چلانے کے لیے ڈرائیور کی پوسٹ پہ اپلائی کیا، جہاں انہیں سلیکٹ کر لیا گیا اور ان کی پوسٹنگ فرانس میں کر دی گئی۔ ناظرین، والٹ ڈزنی ابھی تک بہت سارے الگ الگ قسم کے کام کر چکے تھے، لیکن ان کے دماغ میں ہمیشہ سے آرٹ کی فیلڈ میں کچھ کر گزرنے کا جنون تھا، یہاں تک کہ وہ اپنی ایمبولینس کو بھی آرٹ کے نمونوں سے سجا کر رکھتے تھے۔ ڈزنی نے اکتوبر 1919 میں ریڈ کراس کو چھوڑ دیا اور پھر واپس سے امریکہ آ گئے، کیونکہ ان کی جاب وہاں ایک آرٹسٹ کے طور پر لگ گئی تھی۔ لیکن جنوری 1920 میں انہیں اس جاب سے یہ کہتے ہوئے برطرف کر دیا گیا کہ ان کے اندر کریٹیوٹی نہیں ہے، ان میں سوچنے کی کمی ہے، اور وہ کسی بھی خوبصورت چیز کو ذہنی خاکے اور سوچ سے بنا ہی نہیں سکتے۔ یہ بات ڈزنی کے دل کو ٹھیس کر گئی، کیونکہ ڈزنی نے اپنے پورے کیریئر میں اب تک ہر چیز سے سمجھوتا کر رکھا تھا، لیکن انہوں نے ڈرائنگ سے کبھی بھی سمجھوتا نہ کیا تھا۔ اپنے انہی جذبات کا بدلہ لینے کے لیے والٹ نے ایک چھوٹی سی کمپنی کھول لی، لیکن پیسوں کی کمی کی وجہ سے ان کی کمپنی جلد ہی دیوالیہ ہو گئی۔ دوستو، ڈزنی کے پاس جیب میں $20 اور ہاتھ میں کاغذ سے بنا ہوا سوٹ کیس بچا تھا، جس میں ایک طرف ان کے کچھ کپڑے اور دوسری طرف ڈرائنگ بنانے کے کچھ ٹولز رکھے تھے۔ ڈزنی نے اپنے مشغلے اور کوششوں کو کبھی نہ چھوڑا، اور اپنے بھائی روئے کے پاس $2000 بچے ہوئے میں سے ایک اور کمپنی بنائی، جس کا نام انہوں نے ڈزنی برادرز اسٹوڈیو رکھا، اور بعد میں اس کا نام بدل کر دا والٹ ڈزنی کمپنی کر دیا۔ اور دوستو، کہتے ہیں نا کہ محنت کرنے والے کی ہار نہیں ہوتی۔ ڈزنی برادرز کے ہاتھوں بنائی گئی یہ کمپنی بہت ہی زیادہ چل پڑی، اور پھر آگے چل کر انہوں نے بہت سارے لوگوں کو جاب پر بھی رکھا۔ اب والٹ ڈزنی کی زندگی کافی حد تک پٹری پر آ گئی تھی۔ انہوں نے جولائی 1925 میں لیلین نامی لڑکی سے شادی کر لی، جو ان کی کمپنی میں بطور آرٹسٹ کام کرتی تھی۔ لیکن دوستو، اب بات کرتے ہیں اس کارٹون کی جس نے والٹ ڈزنی کو کامیابیوں کی بلندی پر پہنچا دیا۔ 1928 میں نیو یارک سے کیلیفورنیا جاتے وقت ٹرین میں ایک کاغذ پر والٹ نے ایک عجیب و غریب کارٹون بنانا شروع کر دیا، اور آخر میں انہوں نے ایک چوہے جیسی حیت والا کارٹون بنا ڈالا، جس کا نام انہوں نے اپنی بیوی کے کہنے پر مکی رکھا، اور پھر اس ڈرائنگ کا اینیمیشن بنا کر انہوں نے مکی کو اپنی آواز دی۔ 18 نومبر 1928 کو والٹ ڈزنی نے اس اینیمیشن کا پہلا شو مین ہنٹن میں دکھایا، جسے لوگوں نے بہت پسند کیا، اور پھر اس کے بعد سے والٹ ڈزنی نے کبھی بھی پیچھے مڑ کے نہ دیکھا، اور پھر ایک کے بعد ایک بہترین اینیمیشن فلمیں اس دنیا کو دیں۔ انہوں نے پوری دنیا سے 950 سے زیادہ ایوارڈز وصول کیے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس فلم انڈسٹری کے سب سے بڑے ایوارڈ آسکر کے لیے 59 بار یعنی 59 بار ان کا نام نومینیٹ ہوا، جس میں 22 بار وہ اس کو جیت گئے۔ آخرکار اس دنیا میں اینیمیشن فلموں کو ایک نئی اونچائی دینے کے بعد 15 دسمبر 1966 کو والٹ ڈزنی نے اس دنیا کو الوداع کہا۔ دوستوں، اگر آپ بھی اپنی زندگی میں ان مشکلوں سے گزر رہے ہیں تو ایک بات یاد رکھیے کہ مشکلیں فقط بہترین لوگوں کے حصے میں ہی آتی ہیں، کیونکہ وہ لوگ ہی اسے بہترین طریقے سے عبور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر آپ کا سامنا مشکلوں ہی سے ہے تو یقین رکھیں آپ بھی کامیاب لوگوں میں سے ہیں، بس کچھ تراشنے کے مرحلے میں آپ کا گزر ہو رہا ہے، جس کے بعد ایک نہ ختم ہونے والی بلندی آپ کی منتظر ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اب کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں مزید ویڈیوز کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔